نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے 13ویں پارے کے بعد مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 12ویں پارے کے اختتام پہ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت یہ مراسلہ بھیجا گیا کہ آپ تشریف لے آئیے، تو آپ نے اس وقت باہر آنے سے اس وقت تک کے لیے انکار کر دیا جب تک آپ کے بارے میں ہونے والی افواہوں اور چیمگوئیوں کی تردید نہیں ہو جاتی۔ اس بات کو مدت مدید گزر چکی تھی، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے واضح طور پر یہ الفاظ کہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف برائی کی دعوت دی تھی اور آپ سچے انسان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کے بعد جب بادشاہ مصر کے پاس پہنچتے ہیں تو بادشاہ مصر نے کہا اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین، آج کے دن آپ ہمارے پاس، ہم آپ کو تمکن دیں گے، آپ ہمارے پاس بڑی عزت اور بڑے احترام سے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب استفسار کیا گیا آپ کون سی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے، میں یہ کام کرنا بھی جانتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایمانت بھی دے رکھی ہے۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے کی صلاحیت، ایک ہوتا ہے ایمانت داری۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی معاشی سرگرمی میں قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کاروبار کے اندر اور معاشی معاملات میں اناڑی ہوتے ہیں لیکن ایماندار ہوتے ہیں، اس کے بد مقابل بہت سے لوگ معاشی سرگرمیوں کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن بے ایمان ہوتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ جہاں پر موجود ہوں، اداروں کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، حکومتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ریاست کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص جس میں ٹریڈنگ کی صلاحیت بھی ہو اور وہ ایماندار آدمی بھی ہو، جب وہ کسی ادارے کے اندر موجود ہوتا ہے، کسی بزنس کے اندر موجود ہوتا ہے، کسی ریاست کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشی سرگرمیوں میں گروتھ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ترقی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کے دور کے اندر معاملات کو بڑی بطریق احسن چلایا اور جو غلے کی تنظیم و تدوین کا کام تھا بڑے ہی احسن طریقے سے انجام دیا۔ 7 برس جو خوب پیداوار کے دور تھے، اس پیداوار کے دور کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ضرورت کے مطابق غلے کو جو ہے اس کی ترسیل بھی کرتے رہے اور بڑی تعداد میں غلے کو سٹور بھی کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ مصر کے اندر سے غلہ اور اناج کو حاصل کرنا ممکن ہے۔ جہاں بہت سے لوگ مصر کا قصد کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں، فعرفہم وہم لہو منکرون، ان کو اچھی طرح پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ باتوں باتوں کے اندر کچھ ان سے معلومات کو ایکسچینج کیا اس انداز کے اندر کہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ میں تو ان کا بھیدی ہوں۔ اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا جو ان کے بابا یعقوب کو بڑا ہی عزیز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نیکسٹ ٹائم جب آنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے، اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے نہ آئے تو میری طرف سے غلہ ملنے کی امید اپنے دل سے باہر نکال لینا۔ اب بھائی جو ہے بڑی خوشی خوشی غلے کو لے کر اپنے بابا یعقوب کے پاس پہنچے اور کہا بادشاہ عزیز مصر نے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے تھے، کہا عزیز مصر نے ہمارے ساتھ بڑا ہی بہترین سلوک کیا ہے، تو لیکن اس کے اندر ایک جو ہے پرابلم بھی ساتھ آ چکی ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم نے دوبارہ آنا ہے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا ہے، اگر بھائی کو ساتھ لے کے نہ آئے تو غلہ ملنے کی کوئی امید نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات جو تھی دھچکے کا باعث تھی، کہنے لگے میں کیا تمہارے پر اسی طرح بھروسہ کروں جس طرح میں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا۔ بھائی خاموش ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب معقول نہیں تھا۔ جب غلے کو کھولتے ہیں، سامان کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے ان کی پونجی بھی، جو پیسہ تھا وہ بھی برآمد ہو جاتا ہے۔ کہا دیکھا بابا کتنا اچھا سلوک کیا ہم سے بادشاہ عزیز مصر نے، تو اب ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ روانہ فرما دیجئے، اگر آپ روانہ کر دیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی میں ایک ہی صورت میں بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ کروں گا، تم مجھ سے پختہ عہد کرو اس بات کا، قسم اٹھاؤ اس بات کی کہ تم بنیامین کا اچھے طریقے سے تحفظ کرو گے۔ اور کہا میرے بیٹو جب تم نے مصر میں داخل ہونا ہے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تمہاری جوانی کو دیکھ کے کہیں تم کسی کی نظروں کے اندر نہ آ جاؤ۔
نظر بد نہ لگ جائے یا کسی کی نظروں کے اندر نہ آ جاؤ. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. یہ تدبیر ہے جو میں تمہیں ایک بات بتلا رہا ہوں, لیکن فائنل فیصلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب جس وقت بھائی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں دوبارہ غلے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, تو حضرت یوسف علیہ السلام جناب بنیامین کو اپنے بالکل قریب کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا بھائی ہوں یوسف, اللہ نے میرے پہ بڑی کرم نوازیاں کر دی ہیں, اب میں مصر کا جو ہے عزیز مصر جس کا مرتبہ وزیر اعظم کے لیول کے اوپر تھا اس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہوں. جب دوبارہ قافلے کے واپس جانے کی باری آئی تو انہوں نے اپنا پیالہ جو تھا وہ جناب بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا, اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کر دیا گیا ایتھا العیر انکم لسارقون, او قافلے والو تم تو چور ہو. تو اس موقع پہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے ہم زمین کے اوپر فساد کی نیت سے نہیں آئے, ہماری کوئی ایسی بری نیت نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کبھی چوری کی ہے. تو اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان کے سامان کی ذرا تلاشی لو. جب تلاشی کو لیا گیا تو جو پیالہ تھا وہ حضرت بنیامین کے سامان کے اندر سے برآمد ہو جاتا ہے. اب کہنے لگے کہ جو یہ بات پہلے ہی طے کر لی گئی تھی کہ جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوگا وہی جو ہے اسی کا احتساب کیا جائے گا. تو اب بھائی بڑا پریشان ہوئے, ہم نے تو بڑی پکی کمٹمنٹ کی تھی اپنے بابا یعقوب کے ساتھ کہ ہم بھیا بنیامین کی حفاظت کریں گے, لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو چکا ہے. کہا عزیز مصر ہم میں سے کسی بندے کو پکڑ لیجئے, اس کو چھوڑ دیجئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرنا ممکن نہیں, جس کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا ہے وہی ذمہ دار ہوگا. اب اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کمنٹ کیا جو ان کے حسد کے اوپر دلالت کرتا ہے. کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل, اگر آج اس نے چوری کی ہے تو اس سے قبل اس کا بھائی یوسف بھی چوریاں کیا کرتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو چوٹ لگی کہ اتنی مدت مدید گزر جانے کے باوجود بھی میرے بھائی میرے بارے میں حسد کا اظہار کر رہے ہیں. اس موقع کے اوپر جو ان کا بڑا بھائی تھا ان میں سے کہنے لگا میں تو یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں, بابا یعقوب سے بڑا پختہ وعدہ کیا تھا, پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے کے اندر اپنے بابا کو پریشان کر چکے ہیں, اب بھیا بنیامین کے معاملے کے اندر میں ان کو پریشان کرنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ یہ بادشاہ یا عزیز مصر جو ہیں بھیا بنیامین کو ہمارے سامنے جانے کی اجازت دیں, ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں, یا میرے لیے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ جاری فرما دیں. جس وقت بھائی وہاں سے مایوس ہو کر اور بڑے غمزدہ ہو کر حضرت یعقوب کے پاس پہنچے تو کیفیت بڑی عجیب تھی. کوئی ایسا ایکسکیوز پاس نہیں تھا, کوئی ایسا بات کرنے کے لیے جواز پاس نہیں تھا. کہا بابا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, یقین کیجئے آپ قافلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں, ہم اس مسئلے کے اندر کوئی جھوٹی بات آپ کے ساتھ نہیں کر رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات سنی, ساتھ ہی آپ کی زبان سے بڑے الفاظ نکلے, کہنے لگے یا اسف علی یوسف, ہائے یوسف. آپ نے جس وقت یہ الفاظ کہے یوسف تو کہاں چلا گیا, ہائے یوسف, یعنی ایک جو ایکسپریشن ہوتا ہے غم کا جو آپ کی زبان سے نکلا, اس کے بعد آپ کی آنکھیں ان کے اندر اتنے آنسو جاری ہوئے کہ آپ کی بھنائی بھی اس کے ساتھ غل ہو جاتی ہے. ایسے عالم کے اندر بیٹے جو تھے ان کے اندر با جو ہے ناراضگی کے عالم میں اپنے باپ کے سامنے یہ بات کہنے لگے بابا آپ کب تک یوسف کا ذکر کرتے رہیں گے, حتیٰ کہ جو ہیں آپ جو ہیں اس کے نتیجے کے اندر کہیں آپ جو ہیں کہیں وفات نہ پا جائیں یا کہیں آپ کی دماغی کیفیت جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس موقع پہ کہتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کو پیش کرتا ہوں, وہی میرے دکھوں کو جان سکتا ہے, وہی میری پریشانی کو سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد اپنے بیٹوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر جاؤ, اور اس دفعہ جب تم جاؤ گے صرف اپنے بھائی کا قصد کر کے نہیں جانا بلکہ یوسف علیہ السلام کا قصد بھی کر کے جانا, اور ساتھ ہی غلے کو بھی لے کے آنا. اب حالت یہ ہے پاس جو ہے پیسے بھی موجود نہیں ہیں, گھر کی حالت بھی بڑی عجیب ہو چکی ہے, یعقوب علیہ السلام کی بھنائی جو ہے وہ بھی گل ہو چکی ہے. عزیز مصر کے پاس پہنچے, جناب یوسف کے پاس پہنچے, کہنے لگے اے عزیز آج حالت یہ ہے کہ ہمیں بڑا غم آیا ہے, بڑی تکلیف آئی ہے, بڑا دکھ آیا ہے, ہم آپ کے پاس آج آئے ہیں اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ ہمارے پر صدقہ کر دیجئے, ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے صدقے کی بات سنی تو آپ کے دل کو بڑی ہی چوٹ لگی, تو آپ کا یہ اپنے اس موقع پر یہ بات کہی کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. کہا انک لانت یوسف, کہیں آپ ہی یوسف تو نہیں. حضرت یوسف کہنے لگے انا یوسف و ھذا اخی, ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا, اور جو بھی تقوی اور صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے
اللہ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. بھائی اس منظر کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہم تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے, توقع ہی نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر اس قدر کلیدی عہدے کے اوپر فائز ہو چکے ہیں. فوراً سے پہلے کہنے لگے ہمیں معاف کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مواخذہ نہیں کیا, کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے, وہ ارحم الراحمین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بابا یعقوب کی جو بات تم نے میرے سامنے آ کے بتلائی ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم کھانے کی ضرورت نہیں. میری یہ قمیص جو ہے بابا یوسف کے پاس لے کے جاؤ, ان کو پہناؤ. جس وقت قمیص ان کے اوپر ڈالی جائے گی انشاءاللہ ان کی بنائی بھی واپس آ جائے گی. حضرت یعقوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعجاز کو برپا فرما دیا. اور پہلے بھی میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ چکا ہوں کہ اعجاز جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے رونما ہوتا ہے, پیغمبر سے صادر ہوتا ہے, لیکن پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ جب چاہے معجزہ دکھلا دے اور جب چاہے معجزے کو روک لے. اسی طرح کرامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے قبضہ اختیار میں ہوتی ہے, ولی کے تصرف میں نہیں ہوتی. اللہ چاہے تو ظاہر فرما دے اور چاہے تو ظاہر نہ کرے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت جناب یوسف کی خوشبو نہیں آئی جب یوسف پاس ہی جنگل کے اندر کنویں کے اندر موجود تھے, لیکن یہاں پر جس وقت مصر سے قمیص چلتی ہے حضرت یعقوب ارشاد فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب بھائی جو گھر میں کہنے لگے بابا آپ تو پرانی اس کیفیت میں مبتلا ہیں. ایک تنزیہ قسم کے الفاظ کہے انہوں نے. حضرت یعقوب نے کہا مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا علم ہے جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے. اب جب قافلے والے بھائی آتے ہیں بابا کو قمیص پہناتے ہیں, بنائی واپس آ جاتی ہے. کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس وہ بات موجود ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلائی ہے جس کا علم تمہارے پاس نہیں. اب بیٹے بڑے پریشان اس سارے کے سارے ماجرے معاملے کو دیکھ کے بابا سے معافی مانگی اور کہنے لگے بابا ہماری خطاؤں کو معاف کر دو. باپ کا دل تو پہلے ہی اپنی اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے. جو ہی معافی کے طلبگار ہوئے حضرت یعقوب نے فوراً سے پہلے معاف کر دیا. اب قافلہ چلتا ہے, قافلہ نکلا جس کے اندر سارے کے سارے بھائی بھی شامل تھے, جناب یعقوب بھی شامل تھے, ان کی اہلیہ بھی شامل تھی. مصر کے اندر پہنچے, حضرت یوسف نے ان کو جناب اپنے ماں باپ کو تحت مصر کے اوپر بٹھا دیا. باقی بھائی وہاں پر موجود تھے, سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے. اور وہ خواب جو کئی برس پہلے دیکھا گیا تھا, انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے سورج و چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. وہ واقعہ جو تھا پورا کا پورا اسی طرح رونما ہوا جس طرح دیکھا گیا تھا. اب سارا کا سارا کام مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا, ستیلے اور سگے پن کے آپس کے اختلافات کو بھی مٹا دیا, ان کو مصر کے اندر جمع بھی فرما دیا. اب سارے کے سارے کام جب مکمل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. اس دعا میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی دی, خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کو بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, آپ دنیا کے اندر بھی میرے ساتھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی میرے ساتھی ہیں. جب حکومت بھی مل گئی, اقتدار بھی مل گیا, معیشت کی چابیاں بھی مل گئیں, دنیا میں عزت بھی مل گئی, علم نبوت بھی مل گیا, اب میری ایک ہی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اسلام کے اوپر موت دینا اور نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا. انسان کی زندگی کا اینڈ کیا ہے, انسان کی زندگی کی انتہا کیا ہے, یہ وہ انتہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. انتہائی زندگی یہ ہے کہ جب انسان کو مادی ساری نعمتیں مل جائیں تو اس کو رجوع اللہ کرتے ہوئے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے میرے پروردگار مجھے حالت اسلام میں موت دینا اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا. انما الاعمال بالخواتیم, بے شک اعمال کا دار و دار خاتموں کے اوپر ہے. میں آج آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بھی اس حوالے سے سناتا ہوں. حاجی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ مجھے سنایا. کہنے لگے ایک دفعہ کی بات ہے, میں بیت اللہ شریف میں گیا تو وہاں ایک بندہ بیت اللہ کے پاس جو تھا کعبے کی دیواروں کے ساتھ بار بار لپکتا تھا اور کہتا اللہ خاتمہ بالخیر کر دے, اللہ خاتمہ بالخیر کر دے, اللہ خاتمہ بالخیر کر دے. کہنے لگے میں نے اس کا یہ تڑپ اور ذوق دیکھا تو میں بڑا بےتاب ہوا. میں نے کہا اتنی زیادہ ایک ہی دعا مانگی جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کے پاس گیا, میں نے کہا بڑے بےتاب لگتے ہو بھیا, اتنی دعا کیوں مانگ رہے ہو یہ والی؟ کہنے لگا حاجی صاحب
میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے انجام بخیر کی اہمیت کو میری زندگی میں بہت زیادہ اجاگر کر دیا. کہا میرا ایک بھائی تھا جو اچھا خاصا نیک تھا اور اچھا خاصا شریف الطبع بھی تھا. کہا اس کو ایک بڑی بیماری آ گئی. اس بڑی بیماری کی حالت کے اندر وہ ہسپتال میں منتقل ہوا. ہسپتال کے اندر منتقل ہونے کے بعد بھی اس کو شفا یابی نہ ہوئی تو اس موقع کے اوپر وہ یہ بات کہنے لگا ذرا قرآن مجید پکڑاؤ. قرآن جب پکڑایا گیا کہنے لگا میں اس کتاب کا بھی منکر ہوں, اللہ کا بھی منکر ہوں. ساتھ ہی موت آ گئی. نعوذ باللہ من ذالک. حضرات گرامی قدر اس کے بھائی نے کہا جب سے میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اس وقت تک میری ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر کر دے. اگر انسان کا اعمال یا انجام اچھا نہ ہو تو انسان کی پوری زندگی کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ ایک آئیڈیل زندگی تو نہیں گزارتے لیکن آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور کئی مرتبہ لوگ اچھی خاصی زندگی گزارتے بھٹک جاتے ہیں. چنانچہ انسان کو اپنے اچھے اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں نصیحت بھی کی ہے اس بات کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم تابعدار ہو. اللہ نے یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادل فرمایا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد پتہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و دلاسا دیا جائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے مقابلے میں غالب کر دیا, اللہ آپ کو بھی قریش کے مقابلے میں غالب فرمائے گا. جس طرح ان کی چالیں جناب یوسف کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی اسی طرح ان کی چالیں بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے جو تھے ایک حیثیت بے بس اور بے کس ہو کے آئے تھے, آپ کا یہ قبیلہ قریش کے لوگ بھی ایک وقت آئے گا آپ کے سامنے بے بس اور بے کس ہو کے آئیں گے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں تم پہ کوئی معاہدہ نہیں کرتا. پیغمبر زمان نے بھی فتح مکہ کے دن یہی کہا لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر اس کے بعد سورہ رعد ہے اور سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. اللہ جانتے ہیں کسی بھی مادہ کے رحم میں کیا ہے. اللہ کو پتہ ہے رحم مادر کے اندر کوئی چیز کتنی بڑھ چکی ہے اور کوئی چیز کتنی گھٹ چکی ہے اور اس نے ہر چیز کا ایک مقدار جو ہے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ جس کے سامنے اندھیرے اجالے کے اندر ہر چیز اس کے اوپر برابر ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے اندھیرے میں چلنے والا کون ہے, اجالے میں چلنے والا کون ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا نیچی آواز سے بات کرے اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی اجالے میں جا رہا ہو یا کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو اللہ کے لیے برابر ہے. اللہ کے علم حقیقی کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بات بھی کہی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز جو ہے تسبیح کو بیان کرتی ہے. پرندے بھی کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے جانور بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب بادل گرجتا ہے بجلی کڑکتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہر مخلوق کو پتہ ہے اس نے اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے. اگر تسبیح نہیں کرتے تو دو طبقات نہیں کرتے. انسان اور جنات میں سے جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ کی تسبیح کو بیان نہیں کرتے, وگرنہ اللہ کی پوری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. چاہے وہ پہاڑ ہوں, چاہے وہ سورج ہو, چاہے وہ ستارے ہوں, چاہے وہ چاند ہو, چاہے وہ درخت ہوں. لیکن یہ انسانوں اور جنات کے اس طبقے کی بدنصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت, شعور, قوت گویائی اور سوچ و فکر کی صلاحیتیں دے رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی تسبیح کو پرمادہ و تیار نہیں ہوتے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب کرم نوازی کا بھی ذکر کیا اور وہ کرم نوازی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اس زمین کے اوپر بڑی بڑی طاقتور مخلوقات ہمارے مقابلے میں موجود ہیں. جنات ہیں, جادوگر ہیں. اگر ان کے بس میں ہونا تو اس زمین کے اوپر ہمیں ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی زندہ نہ رہنے دیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور ہمارے درمیان ایک دفاعی لائن مقرر کی ہوئی ہے. وہ دفاعی لائن کیا ہے؟ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے اپنے حکم سے آگے اور پیچھے چوکیدار فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو انسان کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. ان فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جنات اور جادوگر جو ہیں ہمارے اوپر حملہ آور ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں.
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی مرتبہ آزمائش ہوتی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے جادو جو ہے وہ مؤثر بھی ہو جاتا ہے، جن بھی انسان پہ حملہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، وگرنہ جب تک اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی جن جادوگر انسان کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ دلوں کا امن اور اطمینان جو ہے وہ فقط اللہ کے ذکر میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مومن اپنے دلوں کو اطمینان دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں خلا پیدا کیا ہے، وہ خلا ذکر الہی کے علاوہ کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ مال مل جائے، دولت مل جائے، اسباب مل جائیں، بینک بیلنس مل جائے، بہت بڑی جاگیر مل جائے، لیکن انسان کے دل میں ایک ہالونیس باقی رہتی ہے۔ اس ہالونیس کا علاج کیا ہے؟ اس خلا کا علاج یہ ہے اس کو ذکر الہی کے ساتھ پر کیا جائے۔ جس طرح انسان جو ہے مادی غذا کا طلبگار اور ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اسی طرح انسان روحانی غذا کا بھی طلبگار اور ضرورت مند اور محتاج ہے۔ بلکہ آپ کو سچی بات بتلاؤں، روحانی صحت کی اہمیت جسمانی صحت سے بھی زیادہ ہے۔ کئی مرتبہ انسان جسمانی طور پہ بیمار ہو، روحانی طور پہ صحت مند ہو تو مقابلہ کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ انسان روحانی طور پہ بیمار ہو اور جسمانی طور پہ صحت مند بھی ہو تو انسان رات کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکتا۔ یہ نیند کا آنا، یہ سکون کا آنا، یہ اطمینان کے اپنے کاموں میں توجہ دینا، اس کا تعلق انسان کے اطمینان قلب کے ساتھ ہے، روحانی صحت کے ساتھ ہے۔ بہت بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اپنی روحانی صحت کا خیال نہیں کرتے، روحانی صحت کو برے اعمال کے ذریعے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اپنی گندی نگاہ کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں، گندی باتوں کو سن کے تباہ کر دیتے ہیں، گندی مجلسوں میں جا کے تباہ کر دیتے ہیں، کبائر کے ارتکاب کے ذریعے اپنی روحانی صحت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جناب بھولے ہوئے پھرے ہیں، نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں، روحانی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت ایک ہی راستہ ہوتا ہے، انسان اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا ذکر کرے۔ جب انسان ان راستوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کو پڑھتا ہے، تہجد اشراق کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ رفتہ 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 اپنا بنا کے بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بیماریاں جب آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر انسان نے جج کرنا ہو میرے پہ اللہ کا عذاب آیا ہے کہ آزمائش آئی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، اگر تو یہ تکلیف اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر اللہ کی گرفت ہے، اور اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے پھر آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں کے اندر جو ہے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر روئے زمین پہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے زمین کا سینہ پھٹ سکتا، پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے، مردے دوبارہ زندہ ہوتے، تو اللہ کا کلام ہوتا، قرآن مجید میں یہ اثر ہوتا۔ اللہ کی تقدیر میں یہ بات نہیں کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے، اللہ کی تقدیر میں یہ بات موجود نہیں کہ پہاڑ چلنا شروع کر دے، اللہ کی تقدیر میں یہ بات موجود نہیں کہ زمین کا سینہ شک ہو جائے۔ اگر ایسا ہونا ممکن ہوتا تو فقط قرآن مجید کے ذریعے ہی یہ بات ممکن ہو سکتی تھی۔ اندازہ کیجئے قرآن مجید کتنی بڑی کتاب ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کتاب تقدیر جو ہے نا وہ اللہ کے پاس ہے، ہم نے نہیں دیکھی ہوئی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں کتاب میں سے مٹا دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ عندہ ام الکتاب، اصل کتاب اللہ کے پاس ہے۔ چنانچہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا انسان حجت نہیں پیش کر سکتا اللہ تعالیٰ کے آگے، اگر یہ بات کہ اللہ تیرے علم میں تھا، تیرے فیصلے میں تھا، اس لیے میں نے برا عمل کیا، یہ بات اللہ کے آگے پیش کرنے سے انسان قاصر ہے، کتاب کا علم ہی نہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں مسئلہ تقدیر کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو یہ ایک مثال ہے لیکن تھوڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیلتے کھیلتے بندہ انہیں کہتا ہے یار پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے میں چائے پی رہا ہوں، تمہارا گیند میری چائے میں نہ گر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیند جو ہے وہ چائے میں گر جاتا ہے، کیونکہ ان کی ایکٹیویٹی سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہیں ان کی لاپرواہی کے ساتھ یا ان کی کھیل میں جو ہے بد احتیاطی کے ساتھ چائے کے اندر وہ چیز گر جائے گی، کھانے میں گر جائے گی۔ لیکن جو پریڈکشن پہلے کر دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب بچے کا قصور نہیں رہا، غلطی پھر بھی بچے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کلاس کے اندر بالکل جو ہیں وہ کام ٹائم پہ نہیں کرتے، تو ٹیچر انہیں کہتا ہے، پریڈکشن کرتا ہے اور تم نے فیل ہو جانا ہے، اب رزلٹ آتا ہے بچہ فیل ہو گیا۔ اب بچہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا کوئی قصور نہیں، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا میں نے فیل ہو جانا ہے، فیل تو اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس طرح کئی بچے بڑے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ریگولر ہوتے ہیں اپنے معاملات کے اندر، ٹیچر ان کو پریڈکٹ کرتا ہے، یار لگتا ہے اس وقت تم پہلی پوزیشن تمہاری آئے گی،
اس کی پہلی پوزیشن آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو کریڈٹ نہیں جا رہا, اسے کریڈٹ مل رہا ہے اس لیے کہ اس نے خود محنت کی ہے. یہی حال انسان کی اپنی بدعمالیوں کا ہے. آپ مجھے بتائیں, انسان کو اپنے رزق کا پتہ ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کتنا کمانا ہے, لیکن ہر روز کوئی موٹر سائیکل پہ نکل رہا ہے, کوئی اسکوٹر پہ نکل رہا ہے, کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے رزق کمانے کے لیے. اگر تقدیر کے اوپر تمہیں اتنا پختہ یقین ہے تو رزق کمانے کے لیے کیوں نکلتے ہو؟ لیکن جب بدعملی کی باری آتی ہے, وہ یار میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا, ایسے لوگوں کے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کوئی ویٹ نہیں دے گا اور ان کو اپنے بدعملی کا پورا صلہ دیا جائے گا. ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور تقدیر کو اپنے گناہوں کے جواز کے طور پہ کبھی پیش نہیں کرنا چاہیے. تقدیر کا اصل جو مسئلہ ہے وہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے, وہاں پہ تقدیر کو استعمال کرنا چاہیے صبر کو حاصل کرنے کے لیے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, یہ بیماری اگر آئی ہے اللہ کے فیصلے سے آئی ہے, یہ بیٹا اگر مجھ سے دور چلا گیا ہے اللہ کے فیصلے سے گیا ہے, میرا باپ میرے پاس نہیں رہا یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے. تو اس موقع کے اوپر تقدیر کو استعمال کرنا چاہیے صبر کو اور دلاسے کو حاصل کرنے کے لیے, نقصانات کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن گناہوں کے جواز کے طور پہ تقدیر کو پیش کرنا یہ بہت ہی بڑی جو ہے احمقانہ حرکت ہے, اور اس کا انسان کو کوئی کریڈٹ قیامت کا دن نہیں ملے گا. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے, جس کے بعد مضامین کو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی میری پکڑ بڑی شدید ہے. شکر کے 3 مقام, ناشکری کے 3 مقام. شکر سب سے پہلے دل میں شروع ہوتا ہے, یار اللہ کا بڑا کرم ہے, دل میں خیالات آتے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر یہ خیالات الفاظ کا سانچہ ڈال لیتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے. پھر تابعداری کا ایک جو ہے وہ سٹیج آتی ہے, انسان کے ہاتھ, قدم, آنکھیں, دماغ, دل سب کچھ اللہ کے تابع ہو جاتا ہے. یہ ہے شکر کے 3 مدارج جن کو انسان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ ادا کرو گے نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی ہی شدید ہے. دل میں ہر وقت گلے کرتے رہنا, زبان سے ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی سی. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرنا, حکم الہی کے, قدموں کو اللہ کے احکامات کے خلاف کرنا. پھر اللہ پکڑ لیتا ہے بندے کو, پھر پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ, اور ان بطش ربک لشدید, پھر اللہ کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ اور عقیدہ صحیحہ, اور کلمہ خبیثہ یعنی کفر کا راستہ اور طاغوت کی حمایت اور بدعملی, ان کی اللہ تعالیٰ نے 2 درختوں کے ساتھ مثال دی. ضرب اللہ مثلا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کلمہ طیبہ ہے, اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں, لیکن اللہ نے اونچائی اور پھیلاؤ اتنا دیا ہے کہ آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے. اور جو کلمہ طیبہ ہے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, اس کی مثال ایک بیل کی مانند ہے جو زمین کے اوپر بکھری ہوئی ہے, ذرا زور لگاؤ اکھڑ کے پڑے گر جاتی ہے. کلمہ طیبہ کے اوپر استقامت جو بندہ اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی, اس کی دعوت کو بھی پھیلاتا ہے اور اس کے کام کو بھی پھیلاتا ہے. اور جو شجرہ خبیثہ یعنی کلمہ خبیثہ کی آبیاری مصروف رہتا ہے, اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی. ظاہری اعتبار سے, مادی اعتبار سے کئی ہمارے بڑے بڑے امام اور بڑے بڑے علماء مادی اعتبار سے کامیاب نہ ہو سکے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو اتنا پھیلایا کہ آج بھی ہم ان کی داستانوں سے, ان کے کارناموں سے اور ان کی کارکردگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے مد مقابل خبیث لوگ جنہوں نے زمین پہ خباثت کی آبیاری کی, چاہے وقتی طور پہ بادشاہ بھی بن گئے لیکن ان کی ٹیڈی پیسے کی ویلیو نہیں, لوگ ان کو برے نام سے اور برے القاب ہی سے یاد کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے مانگی تھی. وہ ساری کی ساری دعائیں بڑی ہی زبردست ہیں. ان دعاؤں کا اہتمام اس بات پہ ہوتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا۔ کتنی اہم چیز ہے نماز۔ آغاز عقیدہ توحید سے ہوا کہ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا، اور اہتمام کہاں پہ کیا؟ نماز کے اوپر۔ عقیدہ یہ توحید اور نماز مضبوط ہو تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے، باقی سارے معاملات میں کوئی کمی بیشی کوتاہی سہون ہو جاتی ہے، عمدن تو ہر کوتاہی سے بچنا چاہیے، لیکن سہون اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، وللمؤمنین، مومنوں کو بھی معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کو قائم کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو وادی بے آب و قیام کے اندر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ایک ہی دعا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ایک آئیڈیل باپ کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر صرف اسماعیل اور اسحاق کے والد کے طور پہ پیش نہیں کیا، بلکہ کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے کے سارے اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ دل کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ دنیا و آخرت میں سر بلند فرما۔ اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما۔ سعادت والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔